رانی چڑیا بہت محنتی تھی۔ وہ سارا دن محنت مشقت کرتی رہتی تھی۔ اس کے 2 بچے تھے۔ وہ سارا دن ان کی دیکھ بھال میں لگی رہتی تھی۔ ارے رانی بہن، تم سارا دن کام میں لگی رہتی ہو۔ میں اتنے سالوں سے یہاں پر ہوں اور تم کو ایسے کام کرتے دیکھ رہا ہوں، کیا تم تھکتی نہیں ہو؟ بھیا تھکنا کیسا، مجھے تو یہ سب کام کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ محنتی لوگ ہمیشہ تندرست اور چست رہتے ہیں، فارغ لوگ جلد بوڑھے اور بیمار ہو جاتے ہیں۔ کیوں، ٹھیک کہا نا میں نے؟ ہاں بہن، ٹھیک کہا تم نے۔ یہ کہہ کر رانی چڑیا اڑ جاتی ہے اور محنت مشقت میں لگ جاتی ہے۔ اچانک اسے خیال آتا ہے کہ سردیوں کا موسم آنے والا ہے اور اس کا گھونسلہ کچا ہے۔ مجھے اپنا گھونسلہ پکا کر لینا چاہیے۔ اگر میں نے نیا گھونسلہ پکا نہیں کیا تو میرے بچوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ پھر چڑیا نے دن رات محنت مشقت شروع کر دی اور اپنا گھر پکا کر لیا۔ اب چڑیا کا پیارا سا گھر پکا ہو چکا تھا۔ کیا بات ہے چڑیا بہن، تم نے اپنا گھر پکا کر دیا؟ تمہارا گھر تو بہت خوبصورت ہے۔ شکریہ طوطا بھیا، محنت سے سب کچھ ممکن ہے۔ اب وہ اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ سکون سے رہ رہی تھی۔ جہاں سب رانی چڑیا کی تعریف کرتے تھے، وہاں دوسرے درخت پر ایک چڑیا رہتی تھی۔ وہ رانی سے بہت حسد کرتی تھی اور پھر اس کا خوبصورت گھر دیکھ کر اس سے اور بھی زیادہ حسد کرنے لگی تھی۔ پتہ نہیں سب اس رانی کو کیوں پسند کرتے ہیں، بس ہر وقت کام کام اور کام، یہ بھی کوئی زندگی ہے کیا؟ ایک دن رانی چڑیا اپنے منہ میں دانہ دبائے اپنے گھونسلے کی طرف آ رہی تھی کہ اس کا دانہ زمین پر گر گیا۔ وہ دانہ اٹھانے نیچے گئی، اتنے میں وہ حاسد چڑیا بھی وہاں آ گئی۔ معاف کرنا بہن، یہ دانہ میرا ہے، میں بہت مشکل سے اپنے بچوں کے لیے ڈھونڈ کر لائی ہوں۔ جھوٹی کہیں کی، تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو؟ تم جھگڑ کیوں رہی ہو بہن؟ میں تو بہت آرام سے بات کر رہی ہوں۔ میں سب سمجھتی ہوں، تمہاری بھولی شکل کے پیچھے کتنی مکار چڑیا چھپی ہے۔ رانی پر چڑیا کو چیختے چلاتے دیکھ کر سب پرندے وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوا چڑیا بہن؟ یہ دیکھے نا طوطا بھیا، میرا دانہ نیچے گر گیا اور ان چڑیا بہن نے اٹھا لیا۔ اب یہ مان نہیں رہی اور مجھ سے جھگڑا کر رہی ہیں۔ یہ دانہ تو پہلے نیچے گرا ہوا تھا اور یہ رانی چڑیا تو بعد میں یہاں آئی ہیں۔ سب ہی پرندوں کو رانی پر ہی یقین تھا کہ رانی کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ رانی تم بہت محنتی ہو، وہ لازمی محنت کر کے یہ دانہ لائی ہوگی۔ آپ سب جو مرضی کہیں، مجھے تو انصاف چاہیے۔ سب ہی پرندوں نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ معاملہ کبوتر کے پاس لے کر جائیں گے۔ کبوتر بہت عقل مند تھا، پرندوں کے سارے معاملات وہ کبوتر ہی حل کرتا تھا۔ سب پرندے کبوتر کے پاس پہنچ گئے۔ ہاں رانی بتاؤ کیا مسئلہ ہو گیا؟ کبوتر جی، میں سارا دن کی محنت کے بعد یہ دانہ ڈھونڈ کر لائی تھی، مگر یہ مجھ سے گر گیا اور اس چڑیا نے اٹھا لیا اور اوپر سے مجھ پر جھوٹی ہونے کا الزام بھی لگا دیا۔ نہیں، یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے دن بھر کی محنت کے بعد یہ دانہ اکٹھا کیا تھا۔ کبوتر بہت عقل مند تھا، اس نے سوچا اور پھر بولا، دیکھو اس موقع پر تم دونوں کے سوا کوئی بھی موجود نہیں تھا، تو اس کا حل یہ ہے کہ جو کوئی بھی اس درخت سے دوسرے درخت تک 100 چکر پورے کرے گا، یہ دانہ اسی کو ملے گا۔ دونوں نے چکر لگانا شروع کیے۔ کبوتر جی، آپ کا یہ فیصلہ دماغ میں بیٹھا نہیں۔ دیکھو ان دونوں میں سے جو جلدی تھک جائے گا، یہ دانہ اس کا ہوگا۔ ہاں، وہ کیسے؟ کیونکہ ان دونوں کا کہنا ہے کہ وہ دن بھر کی محنت کے بعد یہ دانہ لے کر آئے ہیں۔ جس نے واقعی دن بھر محنت کی ہے وہ زیادہ چکر نہیں لگا پائے گی اور وہ جلدی تھک جائے گی اور یہ دانہ اس کو مل جائے گا۔ سب لوگ کبوتر کی عقل کو مان گئے تھے۔ ادھر رانی بیچاری بمشکل 10 چکر لگا کر ہی تھک گئی تھی، کیونکہ وہ پہلے ہی دن بھر محنت کر چکی تھی، اور دوسری چڑیا چکر لگاتی جا رہی تھی۔ کبوتر جی، اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اتنے چکر لگا سکوں۔ آپ یہ دانہ اس چڑیا کو ہی دے دیں، میں اپنے بچوں کے لیے کچھ اور بندوبست کر لوں گی۔ ہم تمہیں اچھی طرح جانتے ہیں رانی، ہمیں تم پر یقین تو تھا ہی، پر اس چڑیا کا انصاف کا تقاضا تھا، اسی لیے یہ سب کرنا پڑا۔ یہ کہہ کر کبوتر نے رانی کو سارا ماجرا سنایا۔ سب سن کر رانی بھی کبوتر کی عقل پر حیران تھی اور ساتھ ہی اپنی سچائی ثابت ہونے پر بہت خوش بھی تھی۔ تم اپنا دانہ لو اور گھر جا کر اپنے بچوں کو کھلا دو، اس جھوٹی چڑیا کو چکر لگانے دو، یہی اس کی سزا ہے۔ شکریہ کبوتر جی۔ رانی نے اپنا دانہ اٹھایا اور وہاں سے چلی گئی، اور یہاں دوسری چڑیا پورے 100 چکر لگا کر تھک ہار کے واپس آئی۔ کبوتر جی،
میں نے 100 چکر پورے کر لیے ہیں، اب مجھے میرا دانہ دے دیجیے۔ جھوٹی چڑیا، یہی تمہاری سزا تھی۔ اگر تم رانی کی طرح دن بھر محنت کرتی رہی ہوتی تو کبھی 100 چکر نہ لگا پاتی۔ یہی میری ترکیب تھی۔ اب نکلو یہاں سے، آئندہ جھوٹ بولنے سے پہلے 10 بار سوچنا۔ چڑیا کی بہت بے عزتی ہو چکی تھی، نہ وہ دانہ حاصل کر سکی اور نہ ہی رانی کو جھوٹا ثابت کر سکی، اور 100 چکر لگانے کے بعد اس کی جو حالت ہوئی وہ الگ۔ اسی لیے کہتے ہیں کسی کا برا چاہنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ کہیں ہمیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ مزید اچھی اسٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ یہ کہ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسٹوری آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔